قسط نمبر 21-22 صبح سویرے حویلی کے تمام مکین ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے تھے۔ روشنی اور سیلا کو بھی بلا لیا گیا تھا مگر ابھی تک وہ دونوں نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ جاگ تو رہی تھی مگر حویلی والوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار اتنا بڑا سچ جو کھلا تھا ان کا، وہ پریشان تھی کہ نہ جانے حویلی والے اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یہ ڈر خاص طور پر اس لیے تھا کیونکہ باران حویلی میں نہیں تھا، شاید وہ سویرے ہی کراچی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ باران کی غیر موجودگی میں حویلی والے ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بے جان تو بوڑھی اور بیمار تھی اور ان کے لیے بھلا کیا کر پاتی۔ کافی دنوں بعد آج حویلی میں رونق سی لگی تھی کیونکہ آج بے جان بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ پہلے کے مقابلے میں بے جان اب کافی بہتری کی طرف تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب باتیں کر رہے تھے، بس باران ہی وہاں موجود نہ تھا۔ حیدر سیلا کی کل والی بات سے دل برداشتہ ہوا سر جھکائے بیٹا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ کسی کی شکل نہ دیکھے مگر وہ حویلی میں مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی بے جان کی طبیعت خراب ہونے کا ڈر اور ان کی جان جانے کا خطرہ بھی تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد روشنی اور سیلا ہمت مجتہدہ کیے آخرکار نیچے اتر ہی آئی۔ روشنی کی تر و تازہ آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ روشنی اور سیلا ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ سیلا گھبرائی ہوئی تھی مگر روشنی پر اعتمادی سے چل رہی تھی۔ روشنی کا اعتماد اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیتا تھا، جبکہ سیلا کو روشنی کی طرح پر اعتماد بننے میں کچھ وقت درکار تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر ہاشم خان نے بہت پرجوشی سے ان کے سلام کا جواب دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ ہاشم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ روشنی اور سیلا بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ بھلا آج سے پہلے ہاشم نے ان سے اتنا اچھا رویہ رکھا ہی کب تھا؟ سبین، تم ذرا اٹھ کر اس کرسی پر چلی جاؤ، یہاں ہماری بیٹیاں بیٹھے گی۔ اگلے پل سب کو ایک بار پھر زبردست جھٹکا لگا تھا۔ ہاشم کے انداز پر تو سبین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کبھی وہ دن رات اپنے شوہر کو صبا کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی اور آج ان کا شوہر صبا کی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا تھا۔ حیرت زدہ سبین کو ہاشم نے مخاطب کیا تو وہ سپرٹا کے کرسی سے اٹھ گئی۔ روشنی تھوڑا ہچکچا کے ان کی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی اور اس کے برابر میں ہی سیلا بیٹھ گئی تھی۔ بے جان یہ منظر دھیمے سے مسکرائی تھی۔ چلو کسی نے تو ان بچیوں کو اپنایا تھا۔ بے جان کو امید تھی کہ ایک دن سب ان کو قبول کر لیں گے۔ سیلا کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہی حیدر نے پل بھر کے لیے نظر اٹھا کے درد بھری نگاہوں سے سیلا کا چہرہ دیکھا تھا۔ سیلا بھی اس کی بھابی تھی، یہ دکھ اس کے لیے ہرگز چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے نم ہوتی آنکھیں ایک دم سے جھکا لی۔ محبت پر صبر کرنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ سبین کچن میں جاؤ اور ملازموں سے کہو کہ ناشتے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کی خاص مہمان نوازی کی جائے، ان کی پسند کے سارے پکوان پکائے جائے۔ ہاشم نے ایک بار پھر منہ بصور بیٹی سبین کو مخاطب کیا تھا۔ ہاشم کی بات سن کر وہ جھٹ سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی کیونکہ جانتی تھی اگر انہوں نے کوئی احتجاج بلند کیا تو شوہر سے جھاڑ پڑ جانی ہے۔ کئی سالوں بعد ہی صحیح لیکن ہاشم کے دل میں اپنی بانجیوں کے لیے محبت جاگ ہی گئی تھی۔ ملازم جلدی سے جلدی ٹیبل لوازمات سے سجا رہے تھے۔ کچھ پلوں کے لیے ماحول میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ پھر اگلے پل ہاشم نے روشنی کو مخاطب کیا۔ روشنی، تم بالکل میری بہن صبا جیسی دکھتی ہو اور اس کی معصومیت بالکل سیلا جیسی تھی۔ تم دونوں کو دیکھ کر اس کی بہت شدت سے یاد آ رہی ہے۔ وہ میری بہت لاڈلی بہن تھی، کاش وہ اس دن اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتی۔ صبا کو یاد کرتے ہاشم کی مسکراتی آنکھیں ایک دم سے نم ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن کر سیلا اور روشنی دونوں نے ہی اپنی ماں کو یاد کرتے سر جھکا لیا تھا۔ سورج نے آسمان پر اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا دی تھی۔ خان حویلی میں آج کا دن بہت خوشگوار سا تھا۔
دوسرے دنوں سے مختلف، پچھلے وقتوں سے بالکل کٹا ہوا، پرسکون پرکیف سا کلکلاتا ہوا دن۔ برسوں پہلے اس خان حویلی میں صبا کی کلکلاہٹ گونجتی تھی۔ صبا کے جانے کے بعد اس حویلی کی دیواریں ویران ہو گئی تھیں۔ آج کئی برسوں بعد اس حویلی میں ایک نہیں بلکہ دو لڑکیوں کی کلکلاہٹ گونج رہی تھی۔ اور کیوں نہ گونجتی، صبا کی بیٹیاں تھیں، اتنی ہی پیاری، ان کی چہکتی آوازیں درد و دیوار بھی بہت غور سے سن رہے تھے۔ صبا کی یاد ہر جگہ تازہ ہو گئی تھی۔ خان حویلی میں آج سب کے ساتھ مل بیٹھ کر سیلا کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ وہی حویلی ہے جس کے مکین کبھی اس پر ظلم ڈھاتے تھے، اس کی جان لینے کے در پر رہتے تھے، اسے ہر طرح سے پریشان کر کے طنز کا نشانہ بناتے تھے۔ ہاشم اور رحیم کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شوہروں کا بدلاؤ دیکھ دونوں بیویاں سبین اور عالیہ بھی اپنے رنگ بدل چکی تھی، کیونکہ شوہر کے آگے وہ بالکل پر مارنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ بے جان بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ بس سب بہت اچھا تھا، بس وہ دونوں ہی غیر حاضر تھے۔ باران حویلی میں نہیں تھا اور حیدر اپنے کمرے میں افسردگی سے بیٹھا تھا۔ خوش تو وہ دونوں بھی نہیں تھی۔ روشنی نہال کی وجہ سے غمزدہ تھی اور سیلا نہ جانے اس کو کس کا دکھ ستا رہا تھا، حیدر کا یا باران کا۔ وہ باران کی حالت دیکھ کر افسردہ تھی یا حیدر کی، یہ تو بس وہ خود ہی جانتی تھی۔ وہ سب دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہال کمرے میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ بے جان اور ہاشم ان دونوں کو صبا کے بچپن کے قصے سنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دلکش تھا، اپنوں کی محبت میں ڈوبا ہوا سہانا سا دل فریب منظر، جس کے بغیر ان دونوں نے ایک عمر گزار دی تھی، لیکن قدرت نے دیر سے ہی صحیح اپنوں کی محبت ان کی جولی میں ڈال دی تھی۔ نیلی شام اپنے مقررہ وقت پر تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ روشنی لال میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ہی ملازم ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بوکٹ اٹھائے اس کی جانب آیا۔ روشنی میڈم، آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ ملازم نے وہ خوبصورت تحفہ اس کی جانب بڑھایا، مگر روشنی نے اسے تھاما نہیں۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے ان گلابوں کے بکے دیکھ کر متاثر ہوئی۔ اسے یہ پھول کون بیچ سکتا تھا؟ آج تو اس کی سالگرہ یا کوئی خاص دن بھی نہیں تھا۔ جی میڈم، اس پر آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ روشنی کے نام آنے پر ملازم نے روشنی کی توجہ پھولوں پر لگے کارڈ کی جانب مبذول کروائی، جس پر روشنی لکھا ہوا تھا۔ روشنی نے ناسمجھی سے ملازم کے ہاتھ سے وہ بوکٹ لیا اور اسے ٹوٹل کر دیکھنے لگی، مگر اس پر بیچنے والے کا نام درج نہیں تھا۔ کسی نے گھٹیا مذاق کیا ہے۔ روشنی نے برا سا منہ بنا کے وہ پھول وہی لان میں پھینکے اور پھر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سویرے ہی کوئی بہت زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بے خبر سوئی روشنی پہلے نیند میں کسمسائی، پھر پریشان ہو کے اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے کون تھا جس نے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ اس نے برابر والے بیڈ پر نظر ڈالی، سیلا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ رات میں شاید بے جان کے پاس سوئی تھی۔ روشنی بی بی، آپ کو بے جان بلا رہی ہے۔ اس نے اٹھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو ملازمہ نے اسے بے جان کا حکم سنا دیا۔ اس نے بچوں کی طرح ہتھیلی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ فریش ہو کے آتی ہوں میں، وہ ملازمہ کو جواب دے کر دروازہ بند کرتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد روشنی نیچے کی طرف بڑھی تو حال کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تشویش سے لان کی طرف بڑھ گئی، مگر لان میں جاتی ہی اس کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھٹ گئی تھی۔ پورا لان طرح طرح کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے پھول اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ سیلا، بے جان، سبین، عالیہ، حیدر اور مومنہ بھی لان میں رکھے پھولوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کون لایا؟ اس نے ستائش سے پھولوں کو دیکھ کر حیرانگی سے استفسار کیا۔ اتنے سارے پھول ایک الگ ہی احساس بخش رہے تھے۔ اسے بے ساختہ نہال یاد آ گیا۔ شاید پھولوں کو دیکھ کر آپ کو وہی یاد آتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ یہی پوچھنے کے لیے تو تمہیں بلایا ہے کہ یہ کون لایا؟ بے جان نے پلٹ کر الٹا اس سے سوال کیا تو وہ پوری طرح سے اچھل گئی۔ بے جان اس سے یہ سوال کیوں کر رہی تھی؟ اس کا کوئی پھولوں کا بزنس تو نہیں تھا۔
مجھے کیا پتا بے جان، روشنی نے نہ سمجھی سے کندھے اچکائے تو بے جان نے اس کی طرف سے ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے لفافہ کھول کر ایک کاغذ باہر نکالا۔ پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کے لیے خوبصورت پھول، فار یو روشنی۔ کاغذ پر بڑی خوبصورت رائٹنگ میں لکھا گیا تھا۔ روشنی کے تاثرات بے ساختہ ہی بگڑ گئے۔ اسے کل رات کا واقعہ یاد آیا جب کسی نے اس کے لیے ایسے ہی پھول بھیجے تھے۔ روشنی، کتنے عاشق ہیں تمہارے۔ عالیہ تن سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کی بات سن کر بے جان نے غور کر عالیہ کو دیکھا۔ عالیہ کی بات سن کر روشنی کو مزید تپ چڑھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی نہال کی وجہ سے پریشان تھی، دوسرا یہ نہ جانے کون اس کو پریشان کرنے لگ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی مذاق کر رہا ہو۔ کارڈ یہ سب اٹھا کے باہر پھینک دو۔ روشنی نے کاغذ سمیت وہ لفافہ پاڑا اور برہمی سے گارڈ کو آواز دی، ارے ایسے کیسے پھینک دو؟ ہمارا لان اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تمہارا کچھ جا رہا ہے کیا؟ تم نہیں رکھ رہی نا تو یہی رکھے رہنے دو۔ پورا گھر مہک رہا ہے۔ عالیہ نے پھولوں کی خوشبو سانس کے ساتھ اندر کھینچتے روشنی کو جھڑک دیا تھا۔ روشنی نے ناگواریت سے اسے گورا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ آپ ہی کہیں نہال بھائی نے تو نہیں بھیجے؟ سیلا نے روشنی کے پیچھے آتے ہوئے استفسار کیا۔ سیلا کی بات سن کر روشنی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ سارے پھول اس کی 2-3 ماہ کی تنخواہ ایک جگہ کر کے آ سکتے ہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ اتنے پھول کیوں بھیجے گا؟ وہ جانتا ہے وہ اگر مجھے صرف ایک پھول دے دینا تو میں مان جاؤں گی۔ روشنی اسے جواب دیتی بے ذرائعیت سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سیلا بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ روشنی کو ابھی واقعی نہال بہت یاد آ رہا تھا۔ اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ کاش یہ پھول نہال نہیں بھیجے ہو، شاید اس کی کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ دل اپنے محبوب کے بارے میں صفائیہ تلاش ہی لیتا ہے۔ حویلی میں جو بھی روشنی کو پھول بیچ رہا تھا وہ روشنی کے لیے مشکلات ہی کھڑا کر رہا تھا، اور وہ سب کی نظروں میں روشنی کو مشکوک ثابت کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے روشنی کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ اس ویل فریشنڈ آفس کے کمرے کے درمیان میں رکھی ریوالونگ چیئر پر وہ پشت ٹکائے گہری سوچ میں گم تھا۔ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا بلیک کوٹ کرسی کی پشت پر لٹکا ہوا تھا اور وہ اس وقت وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، جس میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، شاید وہ کسی ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اپنی سوچوں میں ڈوبا تھا۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھول کر ربیکہ اندر داخل ہوئی، اس نے پہلوئی اچکا کے ربیکہ کو دیکھا اور پھر سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ربیکہ کو دیکھ اس کے ماتھے پر کوئی بل یا چہرہ پر کوئی تاثر نہیں آیا، کیونکہ جانتا تھا ربیکہ اس کا زیادہ وقت نہیں لے گی۔ ہائی آر یو ہینڈسم؟ وہ دل فریب انداز میں اس سے پوچھ کر کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسٹائل سے بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر کرسی پر بیٹھے شخص کے لب دھیرے سے پھیل گئے، لیکن چہرے پر ابھی بھی بلا کی سنجیدگی تھی۔ ربیکہ کو ایک دم اس کے چہرے کی کرختگی سے کچھ خوف سا آیا۔ وہ دن بدن کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا۔ فائن، وٹ اباؤٹ یو؟ اس نے ایک بار پھر کرسی سے ٹیک لگایا اور سرد لہجے میں ربیکہ کو جواب دیا۔ ربیکہ کو اس کے سرد لہجے سے بھی الجھن ہوئی، اوپر سے کمرے کی فضا میں بہت سرد تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک سے ربیکہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ حیرت تھی، یہ شخص اتنی ٹھنڈ میں بھی کوٹ اتار کر شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول کر سلیو اوپر چڑھائے بیٹھا تھا۔ کیا وہ نارمل تھا؟ ربیکہ کو ایک پل کے لیے اندیشہ ہوا۔ تم نے اتنا اچھا شعور دلا دیا، میں نے تو اچھا ہی ہونا تھا۔ کمرے کا ماحول تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے، اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ربیکہ نے بڑے دل فریب انداز میں آنکھیں چھوٹی کیے مسکرائے اسے شوق سے جواب دیا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، لیئر کٹ ہوئے بال کندھے پر گرے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں شعور نہیں دلایا، بلکہ تم نے میری مدد کی ہے۔
اس نہال کو روشنی کی طرف سے ہٹا کے، تم نے میری مدد کر کے ایک اچھی اور سچی دوستی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ ربیکا متقابل کی آنکھیں ایک بار پھر چمکی تھی۔ لہجے میں اس بار کچھ لچک تھا، مگر چہرہ وہی بے تاثر تھا۔ بیچارہ نہال، اسے لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت تھی۔ وہ کہاں جانتا ہے کہ میں نے تمہاری محبت تمہیں دلانے کے لیے یہ سب کیا۔ جلدی سے روشنی سے شادی کر لو تاکہ میں نہال سے جان چھڑاؤں۔ ربیکا نے چہرے پر ناگواریت لائے نہال کا ذکر کیا۔ سامنے بیٹا شخص اسے غور سے دیکھتا رہ گیا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو کہ ربیکا، تمہارے الفاظ تمہارے دل کے حال سے میل نہیں رکھا رہے۔ بہت ناشکری ہو تم۔ گھر بس گیا ہے، اب تو بسا لو۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کے چہرے پر کوئی تاثر آیا تھا۔ وہ ہنستا تھا، مگر یہ ہنسی نارمل نہیں تھی۔ اس ہنسی میں طنز کا عنصر تھا، شامل تھا۔ ربیکا نے اس کی بات سن کر زور سر جھٹکا۔ گھر گیا باڑ میں، ڈیل کے مطابق تم نے مجھے پیسے دینے ہیں اور میں امریکہ چلی جاؤں گی، اس لیے پلیز جلدی سے اپنا وعدہ پورا کرو۔ ربیکا نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس سے کچھ طلب کیا تھا۔ ایز یور وش، اس نے کندھے اچکائے، جھک کر دروازے سے بلینک چیک نکالا اور ربیکا کے سامنے رکھ دیا۔ ربیکا نے وہ چیک اٹھا کے چوم لیا۔ تھینکس اے لاٹ بٹی۔ وہ اسے دیکھ کر آنکھ مارتی اٹھ کر باہر کی طرف لپک گئی، اور جبکہ ربیکا کے جانے کے بعد وہ لڑکا پھر سے وحشت زدہ سی سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ آفس سے سیدھا اپارٹمنٹ آئی تھی۔ آج وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے گھر سے فرار ہونا تھا، صرف گھر سے ہی نہیں، اسے اس ملک سے بھی جانا تھا۔ باہر جا کے کسی گورے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور تب ہی اسے ایک حسین موقع ملا تھا اپنا خواب پورا کرنے کا۔ اس کے دوست نے اسے آفر کی کہ وہ اگر نہال کو روشنی سے دور لے جائے تو وہ اسے منہ مانگی رقم دے گا۔ آج ربیکا کو اپنی منہ مانگی قیمت مل گئی تھی۔ اب اس کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، راستہ بالکل صاف تھا۔ نہال اور روشنی ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکے تھے۔ ربیکا کو تو خوش فہمی تھی کہ نہال کو اس سے محبت ہو گئی ہے، مگر وہ بیچاری کہانی کے دوسرے رخ سے خود بھی ناواقف تھی۔ کیا ہو جب آپ کسی کے ساتھ کھیل رہے ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ خود کھیلا جا چکا ہے۔ ربیکا پر جب یہ انکشاف کھلنا تھا تو نہ جانے اس کی کیا حالت ہونی تھی۔ جو لوگ اپنے آپ کو ہوشیار چالاک سمجھتے ہیں، ان کا پلا ہمیشہ ڈبل ہوشیاروں سے ہی پڑتا ہے۔ آہا، نہال بابو، تمہارا اور میرا کھیل ختم۔ ہمارا ساتھ اب یہی تک تھا۔ کمرے میں آ کے ربیکا نے خوشی سے چیک کو ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں لہرا دیا اور بیڈ پر دڑم سے گر گئی۔ لیکن اگلے پل ایک دم ہی اس کو اپنے پیٹ میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ ایک دم سے اسے سینے پر دباؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو اسے چکر آئے اور وہ دڑم سے قالین پر گر گئی۔ آج وہ جلدی ہی آفس سے نکل گیا تھا۔ وہ واپس ہی اپارٹمنٹ آیا اور دروازہ بجاتا رہا، مگر ربیکا نے دروازہ نہیں کھولا۔ شادی کے بعد سے نہال کبھی اپارٹمنٹ آتا اور کبھی اپنے گھر چلا جاتا۔ وہ جب بھی اپارٹمنٹ آتا تو گھر میں یہی بتاتا کہ وہ آفس میں اوور ٹائم کر رہا ہے۔ دروازہ نہ کھولنے کی وجہ سے نہال نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو دیکھا ربیکا کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ نہال اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ عموماً وہ ربیکا کے ساتھ باہر نہیں جاتا تھا، مگر اب مجبوری تھی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ نہال نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ربیکا کو باہوں میں اٹھایا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ کچھ لمحوں بعد اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آنے والی تھی۔ وہ ربیکا کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ڈاکٹر اندر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ربیکا ابھی تک بے ہوش تھی۔ نہال کو پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کہیں ربیکا کو کوئی بیماری تو نہیں۔ اس کے دماغ میں ایسے کئی خدشات آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ نہال اضطرابی کیفیت میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل لگا رہا تھا۔ جب وارڈ سے ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر استفسار کرنے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، پریگنینسی میں اکثر ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرانی سے دوائیوں کی پرچی تامتی اس کے سر پر بم گرا چکی تھی۔ نہال کو لگا ہاسپٹل کی چھت محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اس کے سر پر آ گری ہو۔
اور اس کے ملبے تلے وہ پوری طرح دب گیا ہے۔ ڈاکٹر میری وائف ایکسیپٹ کر رہی ہے کیا؟ اس نے اس امید سے دوبارہ پوچھا تھا کہ شاید اس کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ جی بالکل، آپ باپ بننے والے۔ ڈاکٹرانی اس کی آخری امید بھی ختم کر کے جا چکی تھی۔ نہال ہاتھوں سے سر تامے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا اپنی طرف سے وہ ربیکہ سے بالکل محتاط تھا، مگر کاش ربیکہ اس دن اسے بہکاتی نہیں۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اپنے اسکیل میں وہ کسی ننھی جان کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس دن ربیکہ کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اب وہ کیا کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ سکتے کی کیفیت میں وہی بینچ پر بیٹھا رہا، پھر خود کو تسلیاں دیتا ربیکہ سے ملنے کے لیے روم کی طرف بڑھ گیا۔ ربیکہ کو ہوش آ چکا تھا اور وہ یقیناً اسی کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ جو خبر وہ سننے والی تھی اسے سن کر اس کا بھی وہی حال ہونا تھا جو نہال کا ہوا۔ کیا ہوا؟ نہال ربیکہ سے ملنے روم میں آیا تو اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ربیکہ تفتیش سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، نہال نے اس سے نظریں پھیر کر روکے پن سے جواب دیا۔ ربیکہ کو نہال کا رویہ بہت عجیب سا لگا۔ کیا ہوا جان؟ سب خیریت ہے نا؟ ربیکہ نے اس بار فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جانتی تھی نہال کے سامنے اکڑ نہیں چلنے والی۔ ہاں سب خیریت ہے، بس تم ماں اور میں باپ بننے والوں۔ یہ جملہ ادا کرتے نہال کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، مگر اس نے زبردستی ہونٹوں پر مسکان سجائی۔ البتہ دوسری طرف ربیکہ یہ خبر سن کر پھٹی ہوئی آنکھوں سے نہال کو دیکھنے لگی۔ ایک دم ہی اسے اپنا تمام منصوبوں پر پانی پھرتا نظر آ گیا تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس کا کیریئر، اس کا خواب، سب جیسے بکھر سا گیا۔ وہ بے یقینی سے نہال کو دیکھنے لگی، جیسے اس نے کبھی اس بات کا تصور ہی نہ کیا ہو۔ نہال، مگر ہم ابھی بچہ نہیں چاہتے میں ابو۔ کچھ دیر بے یقینی کی کیفیت میں رہنے کے بعد ربیکہ نے اپنی خاموشی توڑے نہال کو مخاطب کیا تو نہال اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بھڑک اٹھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی ماں ہو تم؟ اپنے بچے کی جان لینے کی بات کر رہی ہو۔ ہم اگر ابھی اولاد نہیں چاہتے تو اس میں اس ننھی جان کا کیا قصور ہے جس نے ابھی اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی؟ نہال جس طرح بھڑک کر بولا تھا، ربیکہ کا دل ایک دم سہم گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ ایک پل کو تو خیال آیا کہ نہال کو ساری سچائی بتا کے چلی جائے، لیکن اگر وہ نہال کو سچائی بتا دیتی تو نہال اس کو نہیں چھوڑتا، اور اگر نہال اسے چھوڑ بھی دیتا تو وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس کے کہنے پر ربیکہ نے نہال کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ ہر طرف سے بری طرح پنس چکی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حویلی میں سب جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے تھے۔ صلہ بھی بے جان کے ساتھ ان کے کمرے میں جا چکی تھی۔ ملازم مین سرویٹ کوارٹر میں جا رہے تھے۔ روشنی بھی گیسٹ روم میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ روشنی بھی وہ سیڑھیوں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی جب باہر سے آتے ملازم نے اس کی طرف سرخ گلابوں کو بوکٹ بڑھایا۔ روشنی نے غصے سے پلٹ کر اس بوکٹ کو دیکھا اور پھر وہ ملازم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب ہی اس کی نظر دروازے سے داخل ہوتے باران خان پر پڑی، وہ بے نیازی سے اندر چلا آ رہا تھا۔ ملازم کے ہاتھ میں پھول اور روشنی کو غصے میں دیکھ وہی رک گیا۔ اب اگر کوئی بھی یہ سب لے کر آئے تو باہر ہی پھینک دینا، مجھے لا کے مت دینا۔ روشنی نے خاص طور پر باران کی طرف دیکھ کر چبا چبا کے کہا تھا، کیونکہ اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے اتنا پیسہ یقیناً باران کے پاس ہی تھا۔ ارے ایسے کیسے پھینک دینا؟ روشنی، کسی بیچارے عاشق کی محبت کی وجہ سے ہمارا بھلا ہو رہا ہے تو ہونے دو نا۔ دیکھو ہماری شاندار حویلی کس طرح پھولوں سے مہک رہی ہے۔ یہ بوکیٹ تو میں اپنے کمرے میں رکھوں گی، اور تم سنو، جو بھی پھول آئے روشنی کی جگہ مجھے دیتے جانا۔ عالیہ پتہ نہیں کب اپنے کمرے سے نکل آئی تھی
وہ جان بوجھ کر روشنی کی پریشانی سے لطف اٹھا رہی تھی۔ اس نے ملازم کے ہاتھ سے پھول لیے اور پھر اسے ہدایت کر دی۔ روشنی کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ روشنی کا تو مانو دل جل کر رہ گیا تھا، مگر اس نے ایک لفظ عالیہ کو نہ بولا۔ وہ حویلی میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے سیڑھیوں پلانگتی گیسٹ روم میں چلی گئی۔ جبکہ اپنے برابر میں سے گزرتی روشنی کو دیکھ کر باران خان سختی سے جبڑے بینچ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جتنے پیسے اس کے والیٹ میں تھے، ان سب سے وہ ربیکہ کی مہنگی دوائیاں خرید چکا تھا۔ اب اس کے پاس ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ دونوں ہاسپٹل سے پیدل ہی نکل گئے۔ آتے وقت ربیکہ بے ہوش تھی، اس وجہ سے نہال بائک نہیں لایا تھا، بلکہ وہ ٹیکسی میں ہاسپٹل آئے تھے۔ وہ دونوں اترے ہوئے چہرے کے ساتھ سڑک کنارے چل رہے تھے جب نہال کی نظر سڑک کے کنارے پر کھڑی گاڑی پر پڑی۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی گاڑی کا بونٹ کھول کر پریشانی سے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می سر، شاید آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ نہال نے بونٹ پر جھکے شخص کو مخاطب کیا۔ نہال کی بات سن کر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ متاثر کن شخصیت رکھنے والے وہ پڑھا لکھا لگ بھگ 50 کا خوبصورت بندہ تھا۔ یش شیور۔ ان کا جواب سن کر نہال ان کے گاڑی کے بونٹ پر جھکا اور تھوڑی دیر بعد ہی اس نے گاڑی ٹھیک کر دی، کیونکہ اس کو گاڑیوں کا اچھا خاصا کام آتا تھا۔ بہت شکریہ لڑکے، میری بیٹی میرا ویٹ کر رہی ہے گھر پر، اگر میں وقت پر نہیں پہنچتا تو ناراض ہو جاتی۔ اس آدمی نے خوش ہوتے نہال کا شکریہ ادا کیا تو نہال نے سر خم کے انداز میں جھکا دیا۔ ربیکہ منہ بنا کے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ویسے کہاں جا رہے تھے آپ لوگ؟ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ اس آدمی نے خوش دلی سے انہیں آفر کی۔ نہیں، ہم بس یہاں ہاسپٹل تک آئے تھے، ہمارا گھر قریب ہی ہے، ہم چلے جائیں گے۔ نہال نے فوراً سے انکار کر دیا تھا، لیکن اسے لفٹ کی سخت ضرورت تھی۔ ربیکہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی دور تک پیدل جا سکے۔ ہاسپٹل، سب خیریت ہے؟ یہ آپ کی کون ہے؟ وہ آدمی کافی خوش اخلاق تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں ہی اس سے بے تکلف ہو گیا۔ اس سے بات کرتے ہوئے نہال کو اس سے بہت اپنیت محسوس ہوئی۔ جی، یہ میری وائف ہے، ایکچولی ہم پیرنٹس بننے والے ہیں، تو وہی چیک اپ کروانے ہاسپٹل گئے تھے۔ نہال نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں جواب دیا تھا۔ وہ ربیکہ کا تعارف تو نہیں کر دوستو، قسط ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ جلدی میں نیکسٹ قسط اپلوڈ کروں گا، تو آپ